اچھا ایک سینیریو شیپ جنریٹ کرتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ کرونا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کرونا میں جب لوگ نہیں نکلا کرتے تھے گھر سے باہر، آپ کو سڑکیں گلیاں وحشت کا ایک ایلیمنٹ دیتی تھی۔ ایک تو کرونا کی وحشت، دوسرا سنسانیت کی ایک وحشت آپ کہہ لیں۔ اور جب وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ جب تباہی مچا رہا ہوگا یا مچا چکا ہوگا، جب لوگ دیکھیں گے پہاڑ سے، بالکل یہ واضح طور پہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کوہ طور پہ ایمان والے ہوں گے، اہل ایمان، وہ آپس میں اس چیز کا تذکرہ کریں گے ہوں اور ان میں وحشت ہوگی اس چیز کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے۔ تو اب ہوا یہ، وہ پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ہوں پہاڑی پہ چڑھ کے ان کے سردار نے کہا، ہے کوئی ہوں جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ ہوں کوئی جواب نہیں آتا۔ ہوں بالکل، تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اوف اللہ اکبر۔ ان کا سردار کہے گا، لاؤ تیر کمان لے کے آؤ سارے، وہ کرتے رہو۔ بالکل وہ ذات ہمیشہ آپ کی دعا قبول کرے گی۔ بالکل اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھو، آپ کی ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات ہمارے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بالکل اب آپ اس چیز سے اندازہ کریں، اہل ایمان والے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر رہے ہیں۔ قبول۔ اب دیکھیں کیا منظر ہوگا وہ۔ سو گائز ویلکم بیک ٹو آور ویڈیو۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یاجوج ماجوج پہ جو وہ ایک دیوار بنائی گئی، حضرت ذوالقرنین نے جس طرح سے دیوار بنائی، وہ اس کا سارا ہم نے آپ کو اسٹوری ان ڈیپتھ بتائی۔ اب اس کا پارٹ 2 آج جو ہے وہ ہے، اور اس میں ہم آگے اب ڈسکس کریں گے، کنیکٹ بیسیکلی ہو رہی ہے اسٹوری۔ اب ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اب یاجوج ماجوج آ گئے ہیں اور وہ کس ٹائپ کی تباہی آگے اب مچائیں گے۔ تو گیسٹ ہمارے آج کے وہی شعیب ہیں، اور اب سیدھا آپ اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو شعیب آگے بتائیں۔ ہاں جی، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیسے حضرت ذوالقرنین پہنچے۔ اگر کسی نے ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ نہیں سنا تو میں تھوڑا سا بتا تھوڑا دیتا سا ہوں، ریفرنس دے دیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ جیسے کہتے ہیں وہ کر دیتا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے ایران کے۔ وہ گزر رہے تھے، کس سفر میں کہہ لیں آپ یا کسی کام کے عوض وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دو پہاڑی ہیں، ایک پہاڑیوں کے درمیان ایک درہ ہے۔ درے سے جب وہ گزر رہے تھے تو انہیں ایک بستی نظر آئی۔ جب وہ بستی سے گزرے تو وہاں کے انہیں لوگ ملے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہاں پہ ایک قبیلہ ہے، بہت ہی جنگلی قبیلہ ہے، بہت ہی خطرناک قبیلہ ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں اور آ کے جو ہے نا تباہیاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار بنائی جو کہ بہت عظیم الشان دیوار تھی، اور وہ دیوار لوہے کی چادر اور تانبے، سیسا پلائی تانبا پگھلا ہوا تھا، اگر کچھ بھی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیوار بنی اور اس کے پیچھے وہ قید ہو گئے، اور وہ تا قیامت اس کے پیچھے قید رہیں گے۔ اب میں آپ کو لے آتا ہوں سٹارٹ سے۔ قرآن مجید میں کس طریقے سے بیان ہوا کہ جب دجال کا فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد امن کا دور تھا۔ کچھ روایات کے مطابق یا کچھ علماء کرام کے مطابق یہ دور تھا 45 سال، اور کچھ کا تھا 60 سال، کہ یہ دور 45 سال کا رہا، 60 سال کا رہا، اور یہ بڑا امن کا دور تھا۔ عظیم الشان امن اس سے زیادہ اہل ایمان والوں کو کبھی میسر نہیں ہوا۔ ایون اس کی کچھ روایت یہ بھی آتی ہیں کہ دو لوگوں میں بھی آپس میں رنجش نہیں ہوگی۔ میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ دو اہل ایمان والے جو بندے ہوں گے، ان کے دل میں ایک دوسرے بغض نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے نفرت نہیں کرتے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے لوگ کتنی حسد کرتے ہیں، لوگ آپ سے انوی رکھتے ہیں۔ مطلب ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ آج کے دور کو اس دور کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو کتنا ڈیفرنس آ چکا ہوگا۔ انسانیت کتنی مطلب ایک پروسیس کے تھرو گزر کے کتنی ریفائن کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ کتنا پروسیس چلے گا سارا۔ اس سے پہلے آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں، دجال کی جو آزمائش ہوگی وہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر یہ میرے دور میں آتا ہے تو تم لوگ میری پناہ لے لینا، میرے پیچھے چھپ جانا۔ اگر یہ میرے دور میں نہیں آتا، میرے بعد میں آتا ہے، تو تم لوگ درختوں کے اندر چھپ جانا، تم پہاڑوں کے اندر چھپ جانا۔ مطلب اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائیں گے، مسلمانوں کو آزمائیں گے، اور ان میں سے کافی لوگ نہیں اس سے
आजमाइश से गुजर गुजर पाएंगे पाएंगे। और कुछ गुजर के रिफाइन हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। प्योर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मकसद यही था कि दो अहले ईमान वालों के दरमियान भी कोई रंजिश नहीं होगी, कोई भी उनके दरमियान गिला शिकवा नहीं होगा। अच्छा दौर होगा, अमन का दौर होगा, खुशहाली का दौर होगा। और उनके मतलब उनकी बादशाहत कौन करेंगे? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि एक फितना आने वाला है और उस फितने का नाम है याजूज माजूज। अल्लाह। वो पहले भी मौजूद था, उनको अब आज़ाद किया जा रहा है। कहने का मकसद ये है वो इस दुनिया में अभी भी मौजूद है, वो हमें नज़र नहीं आता। वो उस दीवार के पीछे कैद है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए ईसा, तुम जो है ना अहले ईमान वालों को लेके कोहे तूर की पहाड़ी पे चले जाओ, सबको लेके उस पहाड़ी पे पना लो, क्योंकि वो फितना इतना ख़तरनाक होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे लेके चले जाएंगे अहले ईमान वालों को। तो अब ज़रा याजूज माजूज पे आ जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम और उनका क्या सीन चल रहा है, वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन है ना कि इस टाइम चल क्या रहा है? चल क्या रहा है, और वो एकदम से ही क्या नमूदार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से वो कैद हैं, वो तब से लेके अब तक वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम निकलें। अब आप देखें उनकी कोशिश दिन रात चल रही है। वो सुबह स्टार्ट होते हैं और उनकी ये रात तक कोशिश चलती है। अब वो करते क्या हैं, वो दीवार को ना चाटना शुरू करते हैं। सुबह से चाटते रहते हैं, चाटते वो दीवार पतली हो जाती है और उस दीवार के अंदर शगाफ हो जाता है। एक रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एकदम से परेशान हुए और फरमाया, अपनी उंगली के इशारे से गोल दायरा करके बताया कि आज उन्होंने इतना शगाफ कर लिया। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, किसने शगाफ कर लिया और वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो याजूज माजूज हैं और उन्होंने आज इतना बड़ा शगाफ कर लिया है। और जिस दिन उनका वो शगाफ पूरा हो जाएगा वो उधर से निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, उनका शगाफ पूरा क्यों नहीं होता? अब सीन ये है, वो डेली ना करते रहते हैं, चाटते रहते हैं उसको ना, दीवार को चाटते रहते हैं, शगाफ हो जाता है। तो वो कहते हैं हम कल करेंगे, बाकी हम कल पे छोड़ देते हैं। वो फिर वैसे ही बंद हो जाता है। वो करते हैं फिर वैसे ही बंद हो जाता है। मतलब शगाफ करते हैं और शगाफ दोबारा उन्हें बंद मिलता है। जब अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद करना होगा क़यामत से पहले, वो उससे एक दिन पहले जब वो शगाफ कर चुके होंगे, वो बोलेंगे इंशाअल्लाह। भूले से कह लो या अल्लाह ने कहलवाना होगा। इसमें काफ़ी कुछ उलमा कराम की बात है कि वो अपने किसी बच्चे का नाम इंशाअल्लाह रखेंगे। कुछ क्या कहते हैं, हम ये पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। वर्ड तो आ गया ना, वर्ड आ गया, इंशाअल्लाह का वर्ड आ गया। वो वर्ड बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो जब वो इंशाअल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से वो शगाफ बंद नहीं होगा उस दिन। अल्लाह अकबर। वो जब शगाफ बंद नहीं होगा तो वो क्या कहते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वो जब स्टार्ट करेंगे वो आज़ाद हो जाएंगे। और कहते हैं, वो कुरान मजीद में है सूरतुल अंबिया में, कि वो इतनी तादाद में होंगे, वो हर जगह से आएंगे, हर दर्रे से आएंगे, हर ज़मीन से आएंगे, हर पहाड़ी से आएंगे, हर मोर्चों से आएंगे। वो अब आप अंदाज़ा करें उनकी तादाद कितनी होगी। कहते हैं कि एक इंसान से 100 गुना तादाद में वो ज़्यादा होंगे। मतलब आप रेशो बना लें, एक 1/100 की रेशो कर 1/100 की रेशो कर दें। अगर एक इंसान है तो 100 याजूज माजूज। और कहते हैं कि जब वो एक दरिया पे, एक समंदर पे पहुंचेंगे ना, एक समंदर के किनारे पे पहुंचेंगे, तो वो वहाँ पे जब पानी पीना स्टार्ट करेंगे ना उसका, तो वो चंद मिनटों के अंदर वो पानी ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ के लोग पता है क्या बताया करेंगे एक दूसरे को, रेत को देख के कहा करेंगे कि यहाँ पे एक टाइम पे समंदर होता था। देखिए उनका फितना इतना बड़ा होगा और वो इतनी तादाद में होंगे।
آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اب کافی لوگوں کا کوشچنز آتا ہے کہ آف کورس ہر کسی کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ کیا عام انسانوں کی طرح ہوں گے یا وہ کس طرح کے ہوں گے. نہیں، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں گے. وہ بہت طاقتور ہوں گے انسان سے. ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہوں گے ان میں، سپر نیچرل پاورز ہوں گے ان میں. تبھی تو انسان کیا کہتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل. تبھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اہل ایمان والے کوہ طور پہ گئے. اگر وہ ان کے مقابلہ کر سکتے تو انہیں جنگ کا حکم ہوتا. بیسیکلی نبی ہی ان کی صدارت کر رہے ہیں نا، حضرت عیسیٰ. اور نبیوں کو آبویسلی عام انسان سے کچھ ایکسٹرا نالج دیا جاتا ہے. تو اگر اللہ چاہتے کہ ایمان والے ان سے آپس میں لڑیں تو اللہ ان کو حکم دیتا کہ آپ نے لڑنا ہے. تو مطلب اللہ نے انہیں پناہ کا کہا کہ آپ لوگ پناہ گاہ میں چلے جائیں، ان کے فتنے سے بچیں. تو مطلب اٹ سیلف کتنا بڑا فتنہ ہوگا شعیب. اللہ اللہ اکبر. ہم تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جب یہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اور روایات سنتے ہیں تو میری تو روح کانپ جاتی ہے کہ اگر یہ آج کے دور میں ایسا ہو جائے، یہ فتنہ آ جائے، تو آپ اس چیز کا اندازہ کر کے دیکھیں کہ وہ خاتمہ کر دیں گے، ہر چیز کا صفایا کر دیں گے. وہ جہاں سے گزریں گے وہ مطلب آپ کیا کہہ لیں، وحشت والا ایلیمنٹ چھوڑ جائیں گے. پہاڑوں کے پہاڑ وہ ختم کر دیں گے وہ لوگ. اب آپ یہ دیکھ لیں. اچھا، ایک سینیریو شیپ جنریٹ کرتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ کرونا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کرونا میں جب لوگ نہیں نکلا کرتے تھے گھر سے باہر، آپ کو سڑکیں گلیاں وحشت کا ایک ایلیمنٹ دیتی تھی. ایک تو کرونا کی وحشت، دوسرا سنسانیت کی ایک وحشت آپ کہہ لیں. اور جب وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ جب تباہی مچا رہا ہوگا یا مچا چکا ہوگا، جب لوگ دیکھیں گے پہاڑ سے کہ یہ اس جگہ پہ کبھی سیاح آیا کرتے تھے، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی، آج وہ بنجر کا منظر پیش کر رہی ہے، تو کتنی وحشت والا ایک وہ ایلیمنٹ ہوگا. ایک وحشت ہوگی انسان کو کہ یہ کس ٹائپ کا فتنہ آ گیا ہے اور کیا چل کیا رہا ہے دنیا میں. بالکل یہ واضح طور پہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو کوہ طور پہ ایمان والے ہوں گے، اہل ایمان، وہ آپس میں اس چیز کا تذکرہ کریں گے اور ان میں وحشت ہوگی اس چیز کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے. وہ میں آگے آپ کو سارا بتاتا ہوں کہ آگے کس طرح سے یہ چلے گا یہ سارا. مطلب آپ یہ سمجھ لیں، اسے آپ ایک منظر نامے کے طور پہ لیں. ایک منظر نامہ ہے کہ دجال کا ایک منظر نامہ ہوا، حضرت عیسیٰ کا آتے ہیں، ظہور ہوتا ہے، وہ ان کا خاتمہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آتے ہیں، اہل ایمان کا کوہ طور پہ جانا، یاجوج ماجوج کا صفایا کرنا. یہ ایک منظر نامہ بیان ہو رہا ہے سارا. بالکل. تو قحط سالی آ جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک بچڑے کی جو قیمت ہوگی نا اس ٹائم، وہ 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہوگی. اب آپ یہ اندازہ کریں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تباہی، عام تباہی ہوگی. وہ تباہی مچا دیں گے، وہ دنیا ختم کر دیں گے. اہل ایمان والے پریشان ہوں گے. وہ پر ہوں گے، وہ بس دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چل کیا. بالکل. تو جب یہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، یاجوج ماجوج پوری دنیا پہ تباہیاں کر لیں گے، تو ان کا سردار کہے گا کہ سب سے اونچی پہاڑی پہ چلتے ہیں. وہ سب سے اونچی پہاڑی پہ چلے جائیں گے. اس پہاڑی پہ جا کے وہ کہیں گے ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکے. مطلب ان کے لہجے میں ایک طرح سے خود، مطلب وہ اپنے آپ غرور، مطلب وہ اپنے آپ کو خدا پورٹرے کر رہے ہوں گے. غرور ہوگا، نعوذ باللہ. وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم نے سب کچھ فتح کر لیا ہے، کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے. کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، سب وہ ختم کر چکے تھے. ہستی کھیلتی بستی اجاڑ دینا، ہستی کھیلتی دنیا ختم کر دینا. اوبویسلی کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہوگا سوائے ایمان والے لوگ ہوں گے جو کوہ طور پہ ہوں گے. ایمان والے جو کوہ طور پہ تھے، اس کے علاوہ سب خاتمہ ہو چکا ہوگا. سب یہ ختم کر دیں گے اور ان کی تعداد بڑھتی جائے گی. ان کی تعداد مطلب یہ ہر جگہ سے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا شعیب، اس میں نا ایک بڑا کانفلکٹ آتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام انسان اس سے کافی بڑے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بونے ہیں، جنہیں آپ ڈوارف کہہ سکتے ہو. کہ اب اس میں آئی تھنک کہ جو میں نے علماء کرام سے دیکھا ہے، جو میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، علماء کرام کہتے ہیں ان میں دونوں کیٹیگریز ہیں. تو مطلب یہ جینون بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے. ان میں دو طرح کے، کچھ 4 سے 5 فیٹ، مطلب 4 سے 5 فیٹ کے ہیں. وہ مطلب چھوٹے ہی ہوئے نا. انسان نارمل انسان 5.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو وہ 4-5 فٹ کے ہوں گے.
कुछ छोटे साइज के होंगे, कुछ बड़े होंगे, 10 फीट से भी ऊपर चले जाएंगे, कुछ तो बहुत ही कद्दावर होंगे, ठीक है। तो और उनका हुलिया भी बयान किया गया। अच्छा जब हजरत जुल्करनैन पहुंचे थे ना उधर दर्रे पे, तो उन्होंने वो हुलिया बयान किया था कि उनका जो चेहरा है वो तलवार की तरह चपटा है, यानी कि पिचका पिचका हुआ है, उफ, और उनके नाखून बड़े बड़े हैं, हम्म, और उनके बाल बहुत बड़े। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, वो एक जंगली लोग हैं, वो जंगली कबीले के लोग हैं वो। अच्छा शुएब, एक और भी चीज़ मैंने इनके हुलियों में सुनी है कि इनके कान इतने बड़े होंगे कि अगर अपना एक कान बिछाएं तो उसमें ये आराम से सो सकते हैं। मतलब मैंने इस हद तक भी सुना हुआ है कि उनके कान इतने बड़े होंगे कि अगर वो अपना एक कान ऐसे बिछाएं ना सोने के लिए तो वो पूरे आ सकते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, वो 10 फीट से भी तजावुज कर सकते हैं। अब उनकी एग्जैक्ट एक वो बताना कि वो कितने ही कद्दावर होंगे, कितने, वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अब आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा करें, क्योंकि जो पहले के लोग होते हैं उनके कद लंबे होते हैं, और ये हज़रत जुल्करनैन ये क्या कहते हैं, ये जिस दौर में ये वाक़या हुआ और वो जिस दौर में थे, वो बहुत पुराना दौर है। उस दौर में लोग बड़े कद्दावर होते थे, बिल्कुल उनकी हाइट्स बहुत लंबी होती लंबी है। होती तो आप इस चीज़ से तो एक चीज़ तो अखज़ कर सकते हैं हम्म, कि वो हाइट में लंबे होंगे। आम इंसान से हटके हों आम इंसान से तो वो कई गुना ताकतवर है, उस दौर में भी और आज के आज के दौर दौर में में भी। भी। मतलब इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल, सिवाय अगर अल्लाह चाहे तो। हाँ, अल्लाह चाहे तो अब हुआ ये, वो पहाड़ी पे चढ़ गए। पहाड़ी पे चढ़ के उनके सरदार ने कहा, है कोई जो हमारा मुकाबला कर सके? कोई जवाब नहीं आता। देखो ये, आप देखें ये कितना दिलखराश बात है। क्या दुनिया, उस टाइम दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो बोल सके हाँ बोल सके। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। इतनी वहशत होगी। इतनी वहशत होगी, सन्नाटा छाया होगा सब में। फिर वो यहाँ रुकेंगे नहीं। सबसे जो खतरनाक बात है, वो कहेंगे हमने दुनिया तो फतह कर ली, अब हमें आसमान की तरफ रुख करना चाहिए। अल्लाह अकबर। मतलब कि नाउज़ बिल्ला उस ज़ात को हम मारते हैं। वो कहेंगे कि इस दुनिया के अलावा आसमान पे भी तो मखलूक है। इसका मतलब फरिश्तों, इंटरेक्टली वो फरिश्तों की बात कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं। वो मतलब इनडायरेक्टली वो फरिश्तों की ही बात थी। वो तो क्या कहते हैं, बेसिकली फरिश्ते भी अल्लाह की ज़ात ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहेंगे कि अब हमें उनका खात्मा करना चाहिए, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह अकबर। उनका सरदार कहेगा लाओ तीर कमान लेके आओ सारे। वो तीर कमान लाएंगे सारे, और वो कहेगा आसमानों की तरफ रुख कर दो उनका। अल्लाह। वो जब आसमानों की तरफ रुख करेंगे, एक के बाद एक तीर वो छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तीर पे तीर, तीर पे तीर। अल्लाह ताला के हुक्म से वो तीर जो है ना, वो उन पे वापस लौटाए जाएंगे। लेकिन वो तीर वैसे वापस नहीं आएंगे, उनके ऊपर खून लगा होगा। अल्लाह ताला उनको क्या दिखाना चाह रहे थे? उनको एक तरह से बस उनको एक आर्जी तौर की खुशी देना चाह रहे थे कि हाँ तुम लोगों ने वाकई आसमान भी फतह कर लिया। वो लोग खुश हो जाएंगे, उनके जश्न होगा, उनका सरदार जश्न का ऐलान करेगा। ये मंजरनामा आप देखो, ये एक मंजरनामा होगा कि जश्न हो रहा है, अहले ईमान वाले देख रहे हैं, और अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ये चल क्या रहा है। अहले ईमान वाले देख रहे हैं, वो परेशान है। वो आपस में वो बात करने की भी सकत नहीं रही है उनके अंदर कि ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हो गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो उनका जश्न ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। फिर जब क्या कहते हैं वो होगा, अहले ईमान वाले फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। वो दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें इस फितने से बचा, हमें इन चीज़ों से बचा, हमें अब कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही सिवाय तेरे, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, हम किसकी पनाह लें, हम सिर्फ तेरी पनाह लेंगे। तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। अब आप देखें मंजरनामा कैसे चेंज होगा। अब आप अंदाज़ा करें, एक टाइम जश्न है इनका, क्या कहते हैं, याजूज माजूज का जश्न है, और अहले ईमान में खौफ तारी है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उनकी गर्दनों में अल्लाह ताला कीड़ा पैदा करेगा। वो कीड़ा उनको खा के उनके गर्दन को, वो क्या कहते हैं, उनके दिमाग में पहुंचेगा, और वो एक के बाद एक मरना स्टार्ट कर देंगे। वो मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, एकदम से सन्नाटा हो जाएगा। अभी जश्न का समा था, अभी सन्नाटा हो गया। जो लोग कोहे तूर में वो परेशान हो जाएंगे कि ये सब क्या हुआ, अभी तो जश्न था, अभी सन्नाटा कैसे हो गया।
تو ان میں سے سب لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے چیک کر سکیں. ان میں سے چند لوگ جائیں گے نیچے. جب وہ جائیں گے وہ چیک کریں گے, لاشوں کی لاشیں. وہ دیکھتے جائیں گے, انہیں حد نگاہ تک انہیں لاشوں پہ لاشیں ملتی رہیں گی. مطلب اتنی تعداد میں ہوں گے وہ اتنی تعداد میں ہوں گے, لاشوں پہ لاشیں بچھی ہوں گی. اور جب وہ چلتے رہیں گے, جب تک انہیں بالکل یقین نہیں ہو جائے گا نا کہ سب مر گئے ہیں, وہ تب تک دیکھتے رہیں گے انہیں کیا سین ہے, کتنے مر گئے ہیں. تو تب کیا کہتے ہیں, وہ پھر اوپر کوہ طور کی طرف دیکھ کے وہ کریں گے, آواز لگائیں گے کہ اے لوگو, یہ اللہ کے حکم سے مر چکے ہیں, یہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے, اور تم لوگ نیچے اترو. وہ جب نیچے اتریں گے, ان کے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو راستے بنے ہوتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں, آپ کو مطلب کچھ بھی آپ کو کوئی رکاوٹ مل جائے, کتنی رکاوٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ, کتنا پیچ مل جائے گا آپ کو, تھوڑا سا پیچ مل جائے گا نا, آپ کوئی بات نہیں, آپ اس کو عبور کر لو, آپ آگے چلے جاؤ. وہ پیچ کے پیچ عبور کرتے جائیں گے, انہیں جگہ نہیں ملے گی. وہاں پہ ساری لاشیں کی لاشیں بچھی ہوں گی, اور یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی, وہ ساری, وہ پریشان ہوں گے, اب ہم کیا کریں. اتنے ساروں کو تو ہم نہیں ٹھکانے لگا سکتے. ہاں, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اے اللہ ہماری مدد فرما. انہیں کسی طریقے سے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ہم انہیں اٹھا کے کہیں کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے آئیں گے, اور وہ پرندے اتنے طاقتور اور اتنے بڑے ہوں گے, کہتے ہیں ان کی گردن اتنی بڑی ہوگی اونٹ کے برابر. وہ اتنے بڑے پرندے ہوں گے. جب اہل ایمان والے دیکھیں گے, ڈر جائیں گے, اے اللہ کیا ہمارے اوپر نیا فتنہ آ گیا. وہ یہ سوچ ہی رہے ہوں گے. وہ آ کے پرندے یاجوج ماجوج کو ایک دائیں طرف لے جائے گا, ایک بائیں طرف لے کے اٹھا کے جا رہے ہیں تعداد میں, اور ڈسپوز کر رہے ہیں کہاں, سمندر کے اندر. ڈسپوز پہ ڈسپوز کرے جا رہے ہیں, وہ ایک کے بعد ایک. منظرنامہ دیکھو چینج ہو رہا ہے. ابھی یاجوج ماجوج جشن منا رہے ہیں, ابھی وہ قتل ہو گئے, ابھی ڈسپوز کا عمل سٹارٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں نے سارے یاجوج ماجوج ڈسپوز کر دی. اہل ایمان والے اب پھر پریشان ہوئے. دیکھو, آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے. آپ ہمیشہ امید رکھو, آپ ہمیشہ دعا کرتے رہو, وہ ذات ہمیشہ آپ کی دعا قبول کرے گی. بالکل. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اب آپ دیکھو, آپ کی ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن اللہ پاک کی ذات ہمارے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ کریں. اہل ایمان والے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر رہے ہیں. اب دیکھیں کیا منظر ہوگا. وہ دعا کرتے ہیں, اللہ یہاں پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, وہ جب ان کی باڈیز, وہ مرے کیڑے نے کھائی ان کی لاش, زمین میں جراثیم پھیل گئے. بیسیکلی وائرس پھیلنے. آپ وائرس دیکھ لو, پہلے کے دور میں اگر ہم کوئی بھی وائرس کی بات ہوتی, لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے لیول پہ بھی وائرس ہو سکتا. اب آپ کرونا وائرس دیکھ لو, لوگوں میں پھیلا نا, اس سے پتہ چلا واقعی ہی وائرس ہو سکتا ہے, اور اس کا بھی وائرس ہوگا. بالکل, وہ وائرس ہوگا. اور کیا کہتے ہیں, وہ زمین میں کیا کہتے ہیں, وہ ساری بنجر ہو چکی ہوگی, سارے جراثیم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے حکم کریں گے, اللہ ہم تو اپنے اناج بھی نہیں اگا سکتے. بالکل. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کالے بادل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے وہاں پہ, اور بارش برسے گی, اور وہ بارش ایسی ہوگی وہ سب کچھ پاک کر دے گی. وہ ساری برائیوں کو, ساری نجاست کو ختم کر دے گی. وہ سب دھل کے صاف ہو جائے گا. اور وہاں پہ جو ہے نا اناج بھی اگے گی, وہاں پہ سب کچھ ہوگا. اور دیکھو منظرنامہ چینج ہو گیا دوبارہ. اب نہ بنجر زمین تھی, بنجر زمین سے اناج بھی اگنا شروع ہو گیا. اور لوگ جو تھے وہ دنیا میں ایسی خوشی رہنا شروع ہو گئے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے آزمایا. بالکل. اور جو آزمائش میں پورے اترے اہل ایمان والے, انہی کے لیے سارے جو بھی کیا کہتے ہیں آپ, انعامات تھے, لزومات تھی, یہ ساری انہیں ملی. بیسیکلی شعیب یہ ایک آزمائش ہی ہے نا, آزمائش ہے. بالکل آزمائش ہے. تو جب وہ آزمائش میں اہل ایمان والے لوگ جتنے بھی بچے ہوئے تھے, انہوں نے وہ آزمائش عبور کر لی, پھر اللہ نے ان کا ریوارڈ تو انہیں دینا ہی تھا. ٹھیک ہے. اب میں نے مطلب یہ اپنی میری پرسیپشن ہے کہ وہ جو سمہاؤ دعائیں قبول ہو رہی ہیں, وہ ان کی آزمائش کے بعد ہی ہو رہی ہیں نا, آزمائش سے پہلے تو نہیں ہوئی, آزمائش کے بعد ہوئی.
تو وہ اللہ کی طرف سے ریوارڈ تھا کہ فتنہ بھی اللہ نے ہی بھیجا تھا آزمائش کے لیے. وہ جب فتنہ ختم کرنا تھا اللہ پاک نے آزمائش آزما لی, اس کے بعد اس فتنے کو ختم بھی کیا, اور لیکن شرط یہ ہوئی کہ دعا مانگو گیا. دعا مانگی گئی, اللہ کی طرف سے وہ فتنہ ختم کیا گیا. پھر ایک اور رکاوٹ آ گئی کہ اب ان کو ہم اٹھا کے کیسے سائڈ پہ کریں, ایک اور آزمائش. پھر اللہ سے دعا کی گئی, پھر اللہ نے مدد بھیجی. دین اس کے بعد پھر ایک اور رکاوٹ آ گئی کہ اب وہ جو ان کے خون آلودہ جسم میں تھے, جو بھی ان سے خون نکل رہا تھا, وہ اس کو زمین کو سارا خراب کر دیا. پھر ایک اور رکاوٹ آ گئی, پھر ایک اور آزمائش آ گئی. پھر ایمان والوں نے اللہ سے دعا مانگی, پھر اس کا ریوارڈ ملا کہ وہ بارش ہوئی. تو بیسیکلی ایک آزمائش کے بعد ریوارڈ ہے. اس چیز کا تو مطلب ایک ہر بندے کو ہے نا ایمان ہے کہ آزمائش کے بعد آسانی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. بالکل. اور آزمائش کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں آسانی ہے, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہ اہل ایمان والے تھے نا, تب بھی وہ اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ چلے گئے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے بالکل بالکل تو ان کے لیے کیا یہ سب فتنہ تو آنا تھا, فتنہ تو آنا تھا, فتنہ تو آنا تھا, یہ سب نشتوں پر نابود ہو جاتے ہیں. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احکام ماننا ہی انسان کے بھلائی کے لیے ہے. بنی اسرائیل کی تھوڑے ذکر کر دیتے ہیں اسی بات پہ. بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, کیا آپ نے مچھلی نہیں کھانی نا ایک دن؟ وہ کہتے تھے مچھلی ہمارے پاس خود چل کے آ جاتی ہے. دیکھو خود چل کے آ رہی ہے, یہی تو آزمائش تھی. وہ آزمائش میں پورے نہیں اترے. ان کے لیے منو سلوا آتی تھی آسمان سے, لوازمات آتے تھے ان کے لیے. جب انہوں نے اللہ کا احکام کو نہیں مانا تو آپ کے سامنے وہ رسوا ہو گئے. یہود و نصارہ رسوا ہے دنیا اور آخرت میں. اور اہل ایمان والوں کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز ہے. وہ دنیا میں تو آزمائی جھیل سکتے ہیں, بٹ ان کے لیے آخرت میں جتنے آسائش ہیں وہ اس چیز کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ, اب اہل ایمان والے ہو, آپ اللہ پہ ایمان رکھو, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھو, آپ روز آخرت پہ ایمان رکھو, آپ تمام انبیاء کرام پہ ایمان رکھو, آپ فرشتوں پہ ایمان رکھو, آپ کتابوں پہ ایمان رکھو, تبھی آپ کے لیے سب کچھ ہے. اگر آپ اس چیز کے انکاری کرتے ہو تب یہ ریوارڈز آپ کے لیے نہیں ہیں. بالکل بالکل. مطلب ہمیں ہر چیز سے کوئی نہ کوئی ہمیں ایک لیسن ملتا ہے. ہمیں اس سٹوری سے بھی لیسن ملتا ہے اگر سوچیں تو. بہت بہت لیسن ہے. ثابت قدمی, ایمان کو محفوظ رکھنا, اللہ پہ یقین رکھنا, اس کے نبی پہ یقین رکھنا, سب چیز ملتی ہے ہمیں اس میں, سب چیزیں ملتی ہیں. بالکل. تو شعیب مزہ آیا پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ. بڑی ایک اچھی آپ نے ایک سٹوری سانچہ بنایا, اور امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پسند آ گیا ہوگا. تو گائز آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نیا آپ کہہ لیں کہ کنٹینٹ, ایک نئی سٹوری کے ساتھ, ایک نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیں. آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں, میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے, اور آپ کمنٹس میں بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اور کیسی اسلامک ہسٹری پہ ہم بنائیں جن کو ہم ان ڈیپتھ دیکھیں, تو آپ بتا سکتے ہیں, ہم اس پہ انشاءاللہ ضرور پورا اتریں گے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. مجھے منصور کو اجازت دیجیے, نئے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.